ہوا کی بیٹی۔ برفیلی ٹھنڈی سیاہ رات، میرے گھر کے دروازے پر دو عورتیں سیاہ برقعوں میں ملبوس میرے انتظار میں کھڑی تھیں۔ میں گلی میں تھوڑی واک کے بعد ٹھنڈ سے بھاگ کر نرم گداز گرم بستر میں جا کر نرم گداز رضائی کی آغوش میں سردی کا علاج کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے اور گرم رضائی کے درمیان یہ دو عورتیں حائل رات کے وقت جب سب اپنے گھروں میں نرم گرم بستروں میں استراحت فرما رہے تھے، یہ دونوں نہ جانے کس مصیبت کی ماری میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں قریب ہوا تو دھند آلود روشنی میں دونوں کو دیکھا۔ ایک بوڑھی اور ایک نوجوان لڑکی سراپائے انتظار تھیں۔ چند لمحوں میں دونوں کو پہچان گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹی پچھلے کئی دنوں سے میرے پاس آستانے پر آ رہی تھیں۔ آج پتہ نہیں کون سی ایمرجنسی آ گئی کہ دونوں سے انتظار بھی نہ ہوا اور پتہ نہیں کہاں سے میرے گھر کا ایڈریس لے کر میرے گھر کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ ان کے اس طرح میرے گھر پر آ جانے پر مجھے اچھا نہیں لگا۔ اصل میں رضائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ باہر گلی میں منجمد کرنے والی سردی تھی۔ میں اس وقت کسی سے ملنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے لہجے اور چہرے پر ناگواریت سی آ گئی تھی۔ میں بولا، باجی آپ میرے پاس آستانے پر آتی تو ہیں، آج ایسی کون سی مصیبت یا ایمرجنسی آ گئی کہ آپ میرے آرام کے وقت میرے گھر آ گئی ہیں؟ آپ انتظار کر لیتی اور وہیں آ جاتی۔ وہاں پر میں نے ہر بار آپ کی بات بھی سنی ہے اور اس کا حل بھی بتانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی آپ یہاں آ گئی ہیں۔ میرے تلخ لہجے پر بیٹی بولی، انکل آپ سے شرمندہ اور معافی مانگتی ہوں۔ امی تو یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میں ہی امی کو مجبور کر کے زبردستی یہاں لائی ہوں۔ اس میں سارا قصور تو میرا ہے۔ آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں، اس لیے بیٹی سمجھ کر مجھے اور امی کو معاف کر دیں۔ آئندہ ہم آپ کو یہاں تکلیف نہیں دیں گے، لیکن دعا کریں کہ جس مشکل مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی مشکل زندگی کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ اپنی صفائی میں بات کو طول دینا چاہ رہی تھیں، جبکہ میں بات کو جلدی ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ میں بولا، مجھے آپ کا کیس یاد ہے۔ ملک صاحب جو آپ کی مدد کرتے ہیں وہ اب آپ سے ناراض ہیں اور آپ کے گھر نہیں آ رہے۔ وہ جلدی آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وظیفہ جاری رکھیں، میں بھی دعا کیا کروں گا۔ وہ جلد آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ اب جائیں، اللہ کے فضل سے جلدی آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے دونوں ماں بیٹی کا مسئلہ یاد آ گیا تھا۔ یہ 4-5 دفعہ میرے پاس آئی تھیں۔ ہر بار بڑے عجیب پراسرار لہجے میں کہتی، بابا جی دعا کریں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، مہنگائی بہت ہے، اب گزارے نہیں ہیں۔ ماں بولی، میری صرف 5 بیٹیاں ہیں، خامند فوت ہو چکا ہے، بیٹا ہے نہیں۔ ایک بیٹی کسی پارلر میں کام کرتی ہے، وہی واحد سہارا ہے، اس کے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ لیکن جو بیٹی پارلر پر کام کرتی ہے اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ بڑی مشکل سے گھر کا کرایہ ادا ہوتا ہے۔ کرائے کے بعد بجلی، گیس، پانی کا بل اور پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اناج روٹی بھی تو چاہیے۔ اوپر سے مہنگائی نے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے ہیں۔ اس شدید مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ اب ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی چٹنی یا شوربے سے۔ 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں ملک صاحب ہی ہمارا سہارا تھے، جو گھر کا راشن لا دیتے تھے۔ اس طرح ہم زندگی کے کچے دھاگے کو چلا رہے ہیں۔ اب جب سے ملک صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، راشن دینا بند کر دیا ہے، تو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ امی 2 گھروں میں صفائی کرتی ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ غربت مٹانے کے لیے 2-4 بابوں کے پاس گئے تو انہوں نے نذرانے کے پیسے مانگے۔ جب پیسے نہ دیے تو ہوس بھری نظروں سے دیکھا۔ کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تو آپ کے پاس غربت مٹانے آ گئے، لیکن جہاں آپ لوگوں سے ملتے ہیں وہاں پر بہت رش ہوتا ہے، بندہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ملک صاحب کا کیس آپ سے کہا جا سکتا ہے۔ سر، اس لیے میں نے سارا مسئلہ اس خط میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ کیس کو سمجھ سکیں، پھر فیصلہ کریں کہ ملک صاحب کا مسئلہ کس طرح حل ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے تہہ کیا ہوا کاغذ مجھے دیا اور دونوں ماں بیٹی معذرت کر کے چلی گئیں۔ تو میں اندر آ کر بڑی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بستر اور آرام دہ رضائی میں جانے سے پہلے خط پڑھنا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی بات اور راز ہے جو دونوں عورتیں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکیں اور رات کے اندھیرے میں میرے گھر خط دینے آئی ہیں۔ میں نے کاغذ کو کھولا، اس پر لکھا تھا، محترم بابا جی السلام علیکم، تکلیف، درد، کرب کے پلِ صراط سے گزر کر آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں۔ امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ وہ ہماری زندگی آسان بنا دے۔ سر، ہم صرف 5 مہینے ہیں، والد صاحب چند سال پہلے وفات پا گئے۔
اب ہم بہنیں ماں کے ساتھ کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتی ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد مجھ سے چھوٹی بہن، جس نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھا ہوا تھا، وہ کماتی ہے۔ ماں 2 گھروں میں صفائی کا کام کرتی ہے۔ گھر کا کرایہ اور بل دینے کے بعد کھانے کو پیسے نہیں بچتے۔ محلے دار یتیم سمجھ کر تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں۔ اسی دوران کسی نے بتایا محلے میں ہی ملک صاحب غریبوں کی مدد کرتے ہیں، راشن دیتے ہیں، تو میں اور والدہ صاحبہ ملک صاحب کے ڈیرے پر راشن لینے گئی تو ملک صاحب نے ہمیں بھی راشن دے دیا۔ 6 ماہ گزر گئے، ہم ہر مہینے جا کر راشن لے آتے۔ 6 ماہ بعد ایک دن ملک صاحب ہمارے گھر آ گئے اور ماں سے کہا میں آپ کی اور مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اب گھر آ کر راشن اور پیسے دیا کروں گا۔ لہٰذا اب ملک صاحب کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ مجھے موبائل لے کر دیا کہ آپ مجھ سے بات کر لیا کریں۔ ہم ملک صاحب کو مسیحا سمجھ کر عزت کرتے تھے۔ اسی دوران ملک صاحب نے باتوں باتوں میں میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر ملک صاحب کی ناراضگی کہ وہ راشن اور مدد دینا بند نہ کر دیں، میں نے ملک صاحب سے دوستی کر لی۔ ملک صاحب نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا اور بغیر شادی کے ہی میرے ساتھ ملنے لگے۔ میں ملک صاحب کی شادی کے وعدے پر ان کی بات مانتی گئی۔ 1 سال بعد ملک صاحب کا دل مجھ سے بھر گیا تو میری چھوٹی بہن پر نظر رکھ لی۔ میں نے غصہ کیا، چھوٹی بہن نے بھی انکار کیا تو ملک صاحب نے راشن اور مدد بند کر دی۔ میں نے ملک صاحب کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ضد پر قائم کہ چھوٹی بہن سے دوستی کراؤ۔ چھوٹی بہن کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس نے انکار کر دیا۔ اب ملک صاحب نہ مانے تو میں نے جسم فروشی شروع کر دی ہے۔ رات کو برقع پہن کر سڑک کنارے کھڑی ہو جاتی ہوں، کوئی خریدار لے جاتا ہے۔ اس طرح زندگی چل رہی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے لیے نیک وسیلہ بنا دے۔ بیٹی کا خط پڑھ کر میرے ٹھنڈے جسم میں چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں کہ اس ٹھنڈی رات میں کتنی حوا کی بیٹیاں خود کو رات کے اندھیرے میں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے بیچنے کے لیے کھڑی ہوں گی کہ مجھے خرید لو، پیسے دے دو۔ اللہ کب نیک حکمران دے گا؟